آج صحیح اسلام پہ عمل کرو معلوم ہوگا. ذرا بیوی کو بولو کہ بیوی بیگم پردہ کرنا ہے. کتنے خاموش ہو گئے. میں وعدہ کر رہا کوئی بمبارڈمنٹ نہیں کروں گا, لیکن حق تو ہے, آپ انکار تو نہیں کر سکتے. آپ ذرا بول کے تو دیکھیں کہ حجاب کرو, داڑھی چھوڑو بول کے بولو. میں ایسے لوگوں کو آپ ہی کے نیو یارک میں جانتا ہوں, میں نام نہیں لے رہا, بیٹے نے داڑھی چھوڑی تو باپ نے کہا جب تیرا باپ نہیں چھوڑتا تو کیسے چھوڑ. یہی کی بات کر رہا ہوں, اور یہ کامن چیز ہے اپنے سب کانٹیننٹ کے لوگ. آج ذرا صحیح اسلام پہ عمل کرو تو معلوم ہوتا. اتنے خاموش کیوں ہو گئے آپ؟ میں کچھ نہیں بول رہا, آپ سوچو. مکس گیدرنگز, شادی, میوزک, اگر نہیں بولتے نہیں ہم نہیں کرنا چاہ رہی, دولہا کرنا چاہ رہا, دلہن کرنا چاہ رہی. واٹ ڈو یو مین دلہن کرنا چاہ رہی لڑکی کی طرف سے؟ کامن نہیں ہو سکتا یا نہ ہو, لیکن دوستوں میں جانتا ہوں اب تو سب کانٹیننٹ میں بھی آ گیا, اس لیے کہ میری مجلس باہر بھی سنی جا رہی. میں صرف شاہ نجف کے لوگوں کے لیے نہیں پڑھ رہا. یہ باتیں اگر کوئی نہیں بولتا تو نہیں بولے, میں تو بولوں گا ممبر کا. رسول کی زندگی پڑھ رہا, رسول کے اخلاق کو پیش کر رہا, رسول کے کردار کو پیش کر رہا, اسلام کی بات کر رہا. اسلام کی بات میں یہ نہیں ہے. شکر ادا کرو کوئی بولنے والا ہے. کیا بول رہا میں؟ اگر کوئی نہیں بولے گا تو حشر کیا ہونے والا ہے؟ آپ آخری زمانے کی جو سائنس آف ری اپیرنس آف امام ہے, علامات ظہور میں یہ ہے کہ آخری زمانے میں گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا, بلکہ جو گناہ کرے گا اس کی عزت ہوگی, جو بولے گا اس کی بات نہیں سنیں گے, اس کو معاشرے میں عزت نہیں ملے گی, وہ لوگ گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں گے. اور یہ فیکٹ ہے, ہم نہیں روکتے. اس کی عزت ہے, میں یہ نہیں بول رہا آپ عزت مت کرو, لیکن پیار محبت کے ساتھ اخلاق رسول اگر سنا ہے تو پیار محبت کے ساتھ سمجھاؤ. اولاد کو نہیں بولتے یار, بچوں کو ہم نہیں بول سکتے. اگر تمہارے بچے, میں آپ کو عجیب واقعہ سنا رہا, مونٹریال کا, کینیڈا مونٹریال کا. جاور بھائی سنو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت پیارے انسان ہے, مومن نہیں ہے, سب تو بولو بے شک. تو مونٹریال میں ایک جگہ لنچ پہ گیا تھا. اب جب جاتے ہیں تو لوگ بلاتے ہیں, ابھی تک یہاں نہیں بلایا, میں بول رہا. تو لنچ پہ گیا ایک فیملی, غور سے یہ حقیقت ممبر سے بول رہا. تو گئے لنچ پہ, تو ہسبینڈ لے کے جا کے ڈرائنگ روم میں بٹھایا, پھر ان کی وائف اور ان کی بیٹی آئی حجاب میں کہ مولانا ہم آپ کو اتنا سنتے ہیں. یہ بہرحال جو ایک کامن چیز ہے, کھانا کھانے کے بعد ان کی وائف نے اپنی بیٹی کے ساتھ آ کے کہا مولانا مجھے بہت ضروری بات کرنا ہے آپ سے. تو میں نے کہا ضرور بات کریے. آ کے بیٹھے سامنے, ممبر سے بول رہا, میں شاہ نجف میں بول رہا. انہوں نے کہا کہ مولانا میں اس بچی کی طرف سے بڑی پریشان ہوں. تو یہ اتنا کامن ہے یہاں پہ کیا سب کانٹیننٹ میں یہی کہ میں سمجھ رہا کہ یہ کسی غیر کو پسند کر لی یا کچھ اور کر لیا, اس نے دماغ میں وہی جا رہا کہ کسی غیر کے ساتھ انٹرسٹڈ ہو گئی. جو کامن چیز ہے جو آ کے سناتے کہ آپ کوئی دعا بتاؤ یا کوئی دعا دو یا آپ اس کو سمجھاؤ, میں اسی اس میں ہوں. ماں کہہ رہی, ماں, یہ آخری زمانے کی علامت. ماں کہتی ہے مولانا میں گھبراتی ہوں اس لیے کہ یہ یہاں کی یونی میں ہے اور اس کے جو پروفیسرز ہیں وہ جوز ہیں, سب غیر مسلمان ہیں, اور یہ فائنل ایئر میں ماسٹرز کر رہی, یہ حجاب کرتی ہیں. فیل کر دیں گے اس کو. اس سے کہیے کہ حجاب اتارے. I was shocked. لڑکی نے پلٹ کے ماں سے کو دیکھا, مجھ سے کہا مولانا مجھے یہ بتائیے میری لحد میں کون جواب دینا ہے, مجھے یا ان کو؟ سنو یار سنو, خاموش کا بیٹھے ہوئے, کون جواب دے گا؟ مجھے جواب دینا. میں نے پلٹ کر اس کی ماں سے کہا شکر ادا کرو
کہ تمہاری بیٹی حجاب کر رہی، تم ماں ہو کے بول رہے، مطلب تم کو کوئی لحاظ ہے؟ دیندار بیٹی ایک بلیسنگ ہوتی، ایک رحمت ہے. میں نے کہا اگر یہ کسی غیر کو پسند کر لے تو تم کیا کر لو گی؟ لوگوں کے سامنے خوشیاں مناؤ گی؟ شکر ادا کرو تمہاری نسل کی حفاظت ہو رہی. میں کیا بول رہا یار؟ اور تم آ کے شکایت کر رہے کہ اس کا حجاب اتارو. تو ایسا زمانہ ہے یہ بابا، ایسا زمانہ ہے. یہ مت سمجھو کہ بہت ریلیکس زمانہ ہے. اللہ کے رسول کے کردار، میں نے یہ ٹاپک کو چنا صرف اس لیے کہ کردار رسول ہمارے سامنے آ جائے. میری مجبوری کے وقت کی کمی، پورے اشرے چاہیے اس کے لیے. سیرت پیغمبر اسلام، ان کی سیرت دیکھو، ان کی محنت دیکھو، ان کی تکلیفیں دیکھو، ان کی مصیبتیں دیکھو. اتنی مصیبتوں کے ساتھ اللہ کا رسول دین کو پہنچا رہا. اور آج اگر ہم دین پہ عمل نہیں کریں، دیکھیں دوسروں سے ہم کو کوئی فکر نہیں ہے. جتنے لوگ more than 1 بلین ہیں اس کوئی ہم کو فکر نہیں. ہم کو اپنی قوم سے فکر، علی والوں کے لیے، رسول کا صحیح کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہم کو اپنی فکر کرنا کہ دین بچ جائے. اس دین کے لیے حسین نے علی اکبر جیسے بیٹے کو قربان کیا، دین کو بچانے کے لیے. بس شب جمعہ، 2 جملے شب جمعہ کے تعلق سے بھی سن لو. 2 رکعت ایک نماز ہے، اگر گھر جا کے پڑھ سکتے تو پڑھ لینا. اور یہ ہر شب جمعہ کو پڑھنے کی ہے. 2 رکعت، صرف 2 رکعت. لیکن یہ نماز کا فائدہ کتنا ہے پتہ ہے آپ کو؟ دنیا میں ہم گھر بناتے ہیں ماشاءاللہ، نیو یارک میں یہاں پہ آپ کے پاس بڑے بڑے بنگلے، سب کے پاس ماشاءاللہ، اور اس سے بڑے بڑے بنگلے دے دے آپ کو. ہاں بنگلوں کا بولیں گے تو آپ آمین ضرور بولیں گے، نہیں؟ بڑے بڑے مینشنز آ جائیں، پیلسز بن جائیں آپ، لیکن حلال پیسے سے. آپ کوئی آمین نہیں بول رہا. دیکھو بہرحال مولا آپ کو عطا کرے، علی کی محبت میں عزاداری حسین کے صدقے میں مولا آپ کو رزقاً واسعاً حلالاً طیباً عطا کرے. دوستو یہ سارے بنگلے زمین کے اوپر ہے. نیو یارک میں، لانگ آئیلینڈ میں، سب زمین کے اوپر ہے. میں اتنے بڑے مجمع سے شاہ نجف میں پوچھتا، عورت مرد لڑکی لڑکا سب سے، تم نے یہاں پراپرٹیز بنائی ہیں، کیا تم نے برزخ میں بھی بنائی؟ آپ بولیں گے واٹ آر یو ٹاکنگ، برزخ تو ادھار ہے، یہ نقد ہے. یہ فکر کو نکالو. میری مجبوری، میرا وقت نہیں ہے، کل بولوں گا اس. بہت تیار ہو کے آنا. برزخ میں اگر گھر بنانا چاہتے ہو، لحد میں اگر تم ریئلی اپنا پراپرٹی بنانا چاہتے ہو کہ تم کو فکر ہی نہ ہو، تمہاری روح نکلی، تمہارا بیٹا لے کے جا کے تم کو دفن کیا، اللہ تم کو اس گھر میں منتقل کر دے گا. اس اندھیری لحد سے تم وہاں جاؤ گے. بس صرف اس کی ڈیٹیل میں کل جاؤں گا، وقت ہو گیا. صرف نماز بتا دیتا. آج گھروں کو جا کے اگر نماز پڑھ سکتے تو یہ نماز پڑھو. یہ 3 سورے والی نماز کہلاتی ہے. ہر نماز میں 2 سورے، الحم یا کوئی بھی سورہ، سورہ قل یا آیت الکرسی یا انا انزلنا یا انا کوثر، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. ہر رکعت میں 2 سورے. اس نماز میں 3 سورے اور کوئی بڑے سورے نہیں. پہلی رکعت نیت یہ کرو کہ نماز مغفرت، سوری کی نماز. ذہن میں یہ رہنا کہ میں 3 سورے پڑھوں گا برزخ کے لیے. اتنا ثواب. آج صرف نماز بتا رہا اس لیے کہ وقت ہو گیا. اس کی ڈیٹیل میں کل بتاؤں گا. آپ خوشی کے مارے آپ کا خون بڑھ جائے گا. اتنا ثواب ہے اس میں، اتنی رحمت. نیت کرو کہ میں 2 رکعت نماز مغفرت پڑھتا ہوں، 3 سورے والی نماز قربت میں. پہلی رکعت میں الحم، پہلا سورہ الحم، پھر سورہ قل، بسم اللہ الرحمن، اور تیسرا سورہ جو پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون. ویری سمپل، چھوٹے چھوٹے سورے، قل واللہ اور سورہ قل یا ایھا الکافرون. یہ اگر قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں ہے تو آپ کتاب دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. کتاب اٹھا لو اور یہ سورہ پڑھو. دوسری رکعت بالکل ایسی،
ایک علم، ایک مرتبہ سورہ کھول، اور 3 ایک مرتبہ سورہ کھل یا ایھا الکافرون. نماز ختم ہوئی، میری مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھنا. تسبیح پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا دیں. میں نہیں بول رہا، معصوم کہتے، سارے علماء کہتے کہ تمہاری نماز ختم ہوئی، اللہ برزخ میں تمہارا ایک محل تیار کر دے گا. برزخ شروع ہوتی ہے لحد کی پہلی رات سے. بیٹا لٹایا، وہاں سے برزخ شروع ہو گئی. تمہاری گریو یہاں نیو یارک میں بند ہوئی، تمہاری برزخ شروع ہو گئی. آپ سوچو، یہ 6 فیٹ کی اتنی نیرو، اتنی چھوٹی سی لحد سے اگر اللہ تم کو لے کے جا کے منتقل کر دے ایک بڑے محل میں، اسی لیے آپ اس میں وہ مت بولو کیوں ہوگی چھوٹی لحد، چھوٹی کیوں ہوگی. ہم اتنی وحشت ہے نیچے کہ تم باپ کو دفن کر کے، ماں کو دفن کر کے گھر آ کے 2 رکعت وحشت کی نماز پڑھتے. میں غلط بول رہا؟ ہر آدمی پڑھتا. وحشت کی نماز پہلی رات کی پوری دنیا میں کوئی مر جائے تو ہم پڑھتے. وحشت بولتے کہ اس کو ڈر، خوف، فیئر، اندھیرا، گرمی، اس وحشت کو ختم کرنا ہے تو یہ 2 رکعت نماز پڑھو کہ اللہ تم کو بڑے گھر میں بھیج دے. میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ اشعار رجب کا مجمع اتنا خاموش ہو جائے گا. میں ایک بات بولوں، لے کے جاتے ہیں نا آپ 30 زیارتوں پہ جاتے ہیں نا اور ڈرتے. میں ہمیشہ یہ کہتا کہ جب مجھے کہتے کہ ڈراتے بہت ہو، میں کہتا ہوں یار تم اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے ہو، ڈرتے بھی ہو. بابا ڈر اس کو لگے جو کچھ کرے. جب علی کی محبت پہ اتنا بھروسہ ہے تو ڈرتے کیوں ہو؟ کچھ کرو ہی مت، معافی مانگ لو، ضد مت کرو.